کسی جزیرے میں ایک امیر رہتا تھا جسے شکار کا بہت شوق تھا، مگر شکار کو جاتے ہوئے ایک جگہ کسی غریب ٹوکریاں بننے والے کی زمین پڑی تھی۔ اس زمین میں نرسل اگے ہوئے تھے۔ اس کھیت کے ناہمواری اور نرسلوں میں سے گزرنے کی تکلیف امیر کو بہت ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ ایک دن امیر نے غریب کو بلایا کہ تم یہ زمین ہمیں دے دو۔ غریب نے جواب دیا، حضور میرا تو گزارا اسی پر ہے، میں بیچنا نہیں چاہتا۔ اس پر امیر ناراض ہو گیا۔ پہلے تو اس نے غریب کو خوب پٹوایا، پھر زمین پر اگے ہوئے تمام نرسلوں کو آگ لگوا کر جلا دیا، جس پر غریب روتا ہوا بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے امیر کو بلا کر حال پوچھا تو امیر نے جواب دیا، بے شک میں نے اس ذلیل آدمی کو اس لیے مارا اور اس کے کھیت کو جلایا کہ اس نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تھی۔ بادشاہ نے فرمایا، تم نے دولت کے جھوٹے غرور میں ایک بے گناہ غریب کو ناحق تکلیف دی اور بڑا نقصان پہنچایا، حالانکہ تمہارا پردادا اس سے بھی زیادہ غریب تھا، جو ہمارے ہی گھرانے کی بدولت اتنی دولت کا مالک ہو گیا، جس کے ورثے میں اس وقت تم اتنے مغرور ہو رہے ہو۔ اور میرے نزدیک یہ غریب تم سے اس لیے بہتر ہے کہ اپنی محنت سے روزی کماتا ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر اور ٹوکریاں بننے والے کو بالکل اٹھا کر ایک غیر آباد جزیرے میں چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں دونوں کو ایک ہفتے کے لیے ایک ایسے جزیرے میں اتار دیا گیا جہاں صرف جنگلی آدمی رہتے تھے۔ جنگلیوں نے انہیں دیکھ کر پہلے تو مارنا چاہا، مگر ٹوکریاں بننے والے نے انہیں اشاروں کے ذریعے منت سماجت کر کے سمجھایا کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ ساتھ ہی وہاں سے نرسل لے کر ایک ٹوپی بنی اور ایک جنگلی کے سر پر پہنا دی۔ جنگلی اس تاج سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس کے پاس ٹوپیاں بنوانے کے لیے ہر وقت ان کی بھیڑ رہنے لگی۔ مگر امیر کی سخت شامت آئی کہ ٹوپیاں نہ بنا سکنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ آخر امیر نے جان سے تنگ آ کر ٹوپیاں بننے والے سے کہا، اگر تم مجھے ان وحشیوں سے چھڑوا دو تو میں گھر پہنچتے ہی آدھی جائیداد تمہاری نظر کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب ٹوکریاں والے نے جنگلیوں کو اشارے سے سمجھایا کہ میرا مددگار ہے، اسے کچھ نہ کہو، جس پر جنگلیوں نے امیر کو پھر نہ چھیڑا بلکہ ٹوکری والے کے ساتھ اسے بھی کھانا دینے لگے۔ جوں توں کر کے ایک ہفتہ ختم ہوا تو ایک سرکاری کشتی آ کر انہیں یہاں سے پھر بادشاہ کے در پر لے گئی، مگر اب تو امیر کی یہ حالت تھی، کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ بادشاہ نے سب قصہ سن کر امیر سے فرمایا، تم نے دیکھ لیا کہ دولت کا محل کیسا ناپائیدار اور اس پر غرور کرنے والا کیسا احمق ہوتا ہے اور نالائق ہوتا ہے۔ اصلی دولت مند وہی ہے جو ہنر جانتا ہے اور محنت کر سکتا ہے۔ اب جاؤ اپنا وعدہ پورا کرو اور اس غریب کو اپنی آدھی جائیداد بانٹ دو۔ امیر نے گھر پہنچ کر اقرار کے مطابق اپنی جائیداد غریب کے حوالے کر دی اور اس طرح غریب نے اپنے صبر کا پھل پا لیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔